اس کا تعارف کروانے کے لیے موجود ہیں، اور اس اسکول کا نام ہے ریحان اسکول۔ ریحان اللہ والا جو کہ خود ایک ٹیکنالوجسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان میں فرسٹ AI اسکول انٹروڈیوس کروایا ہے، جہاں پر ہمارے بچے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کے ذریعے پروگرامنگ، کوڈنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، نیٹ ورکنگ، پوڈ کاسٹنگ، اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تمام لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ جیسے ہی AI آ چکا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے جو تعلیمی نصاب ہے اس کو چینجنگز لانے کے لیے، اس میں ایڈیشنز کرنے کے لیے ریحان اللہ والا صاحب نے ایک ایسا کوریکولم ڈیزائن کیا ہے جس میں بچوں کے بیگز میں بکس کی بجائے لیپ ٹاپ اور موبائل فونز ہوتے ہیں، اور وہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون پہ فل ڈے کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور اس کی اگزامپل جو ہے ہماری ایک بہت ہی پیاری بچی ماہروز ہیں، اور اسلام آباد کیمپس کے بھی اور بہت سارے بچے موجود ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ ریحان اسکول کا ویژن اور مشن کیا ہے۔ ریحان اسکول کا بیسیکلی ویژن اور مشن یہ ہے کہ جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے، ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ادارہ انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا جس میں جدید ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہے تعلیم دی جا رہی ہو۔ الحمدللہ ریحان اسکول ریحان اللہ والا کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے ہم پاکستانیوں کے لیے بھی، اور ریحان اسکول جیسے آن لائن اکیڈمی ہے تو فورن کنٹریز سے بھی بہت لوگ ہمیں ڈیلی کلاسز ہمارے ساتھ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سینئرز ہیں۔ ریحان اللہ والا نے AI ٹیچرز ٹریننگ بھی انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں بہت سارے ٹیچرز ہیں، ٹریننگز لے رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ریحان اسکول کی ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ ریحان اسکول کے تمام کیمپسز دکھائی کیسے دیتے ہیں، وہ بھی ہم یہ آپ کو بھی دکھائیں گے، اور ریحان اللہ والا نے یہ اسکول کس مقصد کے لیے بنایا ہے ہم ایک ویڈیو پیغام میں بھی ضرور بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم ماہروز کو انٹروڈیوس کرائیں جنہوں نے سندھی کیلکولیٹر انٹروڈیوس کرایا ہے اور سندھی کیلکولیٹر بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے بچے ہیں اور ڈیفرنٹ ہمارے کیمپسز میں بچے ہیں جو تھرو پروگرامنگ اور کوڈنگ بہت ساری ایپس ڈیولپ کر چکے ہیں، ویب سائٹ ڈیولپ کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پروفیشنل اکاؤنٹس ہیں، اور جب بھی کوئی ریحان اسکول میں اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پروفیشنل کیا جاتا ہے، اور کیسے دن بدن AI ٹولز لائک چیٹ GPT کے وہ یوز سے کیا کیا سیکھ چکے ہیں، کیسے AI کوڈنگ کرتے ہیں، ابھی آپ کو ماہروز بتائیں گی کہ انہوں نے کیسے سندھی کیلکولیٹر بنایا ہے۔ سو اوور ٹو ماہروز۔ تھینک یو سو مچ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں نے سندھی کیلکولیٹر بنایا، اور اس کے علاوہ ہمارے باقی اسکول کے جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائیں۔ تو جب میں نے سندھی کیلکولیٹر بنایا تو اس کے بعد بچے اور زیادہ موٹیویٹ ہوئے، پھر انہوں نے اور ساری لینگویج میں جو ہے کیلکولیٹر بنایا، جس طریقے سے اسپینش لینگویج ہوگی، جرمن لینگویج ہوگی، تو یہ بہت اچھا رہا۔ اور مجھے جس طرح ہمارا اسکول جو ہے وہ AI بیسڈ اسکول ہے، تو ہم وہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، تو وہیں پہ جو ہے میں نے کوڈنگ وتھ AI سیکھی، تو بہت ساری چیزیں ڈیولپ کی۔ اس کے علاوہ جو نارمل کیلکولیٹر ہوتا ہے میں نے وہ بھی بنایا، گیمس بھی بنائی، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے CNN کا کلون بنایا ہے، فنکشنل کلون، واٹس ایپ کا کلون بنایا ہے، چیٹ GPT، اس کے علاوہ بہت ساری گیمس بھی بنائی ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ میں سندھی کیلکولیٹر بناؤں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سندھی لینگویج کے علاوہ جو ہے کوئی اور لینگویج نہیں آتی، اور ہم رہتے بھی سندھ میں، تو اس چیز کو میرے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے سندھی کیلکولیٹر ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، بہت زیادہ پسند کیا۔ تو اب میرے خیال سے مجھے اسے تھوڑا ڈیولپ کرنا چاہیے، یا مزید میں جو ہے اس کے بارے میں سوچوں گی، کیونکہ لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ پیار دیا۔ تو میں آپ سب کو بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، خاص طور پہ سر ریحان اللہ والے کا، انہوں نے پھر مجھے ڈومین خرید کے دیا، اور یہ پروفیشنلی ایک ویب سائٹ جو ہے لانچ ہوئی ہے۔ تو اگر اب اسے کوئی یوز کرنا چاہے تو وہ سرچ کر سکتا ہے sindhicalculator.com، تو پھر جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میرا جو فیوچر کا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے وہ مستقبل میں IT کے نام سے جانا جائے، کہ دنیا میں اسے پہچانا جائے کہ IT پارک ہے، یہاں پہ جو بچے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں جو ہے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، جس طریقے سے ہوتے ہیں نا ہم باقی ملکوں میں سنتے ہیں یہاں پہ جو ہے کوڈنگ کے بچے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، یہاں پہ ہیکنگ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کے جو ہر ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، وہ اپنی چھوٹی سی ایج میں اپنی اسٹڈی کے ساتھ اسکلس بھی سیکھیں۔
مختلف چیزیں سیکھیں, خود پریکٹیکل کریں کہ اس طرح کی ویب سائٹس موجود ہیں, اس طرح کے ایپس موجود ہیں, میں اس طرح ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں. تو یہی ہے کہ جب ہم اس پہ پریکٹس کریں گے تو ہی پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ملک کے بچے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے اور کچھ لوگ چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے, کیا کرنا ہے, صحیح راستہ دکھائے انگلی پکڑ کے. تو پھر جو انشاءاللہ اسکول میں اے آئی کے علاوہ ساتھ ساتھ کیا سکھا رہے ہیں. تو اے آئی کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا ایک مشن ریحان بھائی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں 1000 ایسے لیڈر پیدا کرنا چاہتا ہوں جو اس ملک کے مسائل کو حل کریں. اور اس کے لیے انہوں نے جو SDG گولز ہوتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ان کو گو تھرو کیا ہے. اور ہمارے ہر بچے کو ایک والا نام دیا گیا ہے. لائک میرا پورا نام ہے اسما شاہین ایجوکیشن والی. میرا جو لائف کا پرپز ہے, میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, دوسروں کو امپاور کرنا ہے تھرو ایجوکیشن. اس طرح ہمارے ساتھ مہروز موجود ہیں. مہروز, آپ کا والا کیا ہے؟ والا مہروز ٹیکنالوجی والی. میں چاہتی ہوں کہ میں ٹیکنالوجی پہ کام کروں اور باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کروں کہ ٹیکنالوجی کی طرف سے وہ آئیں. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ طلحہ موجود ہے, آپ پلیز اپنا والا انٹروڈیوس کرائیے گا. جی, میرا والا ہے طلحہ احسان پاورٹی والا, اور میں تھرو اے آئی ایجوکیشن کے ذریعے سے جو میں خود سیکھ رہا ہوں وہ دوسروں کو سکھاؤں گا اور اسی طرح پاورٹی کو دور کروں گا. ماشاء اللہ. عبدالحد, آپ اپنا والا انٹروڈیوس کرائیں, وہیں سے کرا دیں. بالکل, میرا نام عبدالحد واٹر والا ہے اور میں بھی پاکستان میں واٹر کا پرابلم سالو کرنا چاہتا ہوں. یہ لے بیٹا عبدالحد, اونچی آواز سے بولیں بیٹا. اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اٹس اوکے. ٹھیک. اور میں بھی جیسے کہ میرا والا واٹر والا ہے, میں پاکستان میں پانی کا مسئلہ سالو کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی اے آئی کے تھرو. اور یہ بہت اہم بات ہے, ہم پانی سے بہت سارے مسئلے سالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں بجلی کا مسئلہ بھی ہے, پاورٹی کا مسئلہ بھی ہے اور پانی کا مسئلہ بھی ہے. ہم پانی سے 3 مسئلے حل کر سکتے ہیں اے آئی کے تھرو بھی اور سمپل بھی. جیسے کہ ہم پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں اور ہم اس سے آگے پاورٹی کا بزنس بھی کر سکتے ہیں. واٹر کا اپنی کمپنی بنا کے, اپنی لوگوز بنا کے, واٹر کے اوپر کام کر کے ہم پاورٹی بھی ختم کر سکتے ہیں, بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور پانی کا مسئلہ بھی ختم کر سکتے ہیں. تھینک یو. اوکے جی, جیسا کہ آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویژن اور گولز کو دیکھا ہے, ہم یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے خود ماسٹرز کیا, بٹ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے مزید کیا کر سکتی ہوں اگر جو میں نے ڈگری حاصل کی ہے. تو ریحان اللہ والا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر ایک کو کلیئر کنسیپٹ ہوتا ہے, چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے, چاہے 16 سال کا بچہ ہے, چاہے کوئی 25-30 سال کا اڈلٹ ہے, کہ ہمیں ایک گول دے دیا جاتا ہے جس گول پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ایک لائف کا ویژن اور مشن بن جاتا ہے. ہم نے 1 ملین پیپل پہ پازیٹیو امپیکٹ کرنا ہے, ایک نیوز بک میں اپنا نام لکھوانا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کے جو تمام پرابلمز ہیں اس کو یہ یوتھ, یہ جنریشن جو ہے ریزالو کرے گی. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ریحان اللہ والا صاحب کے جو ویڈیو پیغام ہے اس کو ضرور پلے کریں اور آپ لوگ ضرور سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ٹیکنالوجی کی دنیا سے وابستہ ہوں. 2 سال پہلے ایک نئی اے آئی آئی جس کا نام ہے ChatGPT, اور اس کے بعد یہ آتے ہی انقلاب کرتا ہو گیا دنیا میں, اور جتنا بھی علم اس سے پہلے دنیا میں آیا ہے تقریباً سب کا سب آبسلیٹ ہو چکا ہے. اس آبسلیٹ ہونے کے بعد, اس نئے دنیا میں انٹر ہونے کے بعد, ہم اس نئی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. فائدہ ہم ایسے اٹھا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر امریکن, پاکستانی, آسٹریلین, انگلینڈ, انڈیا سب برابر ہو گئے. کسی کو بھی کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا, اور جتنی کتابیں تھیں, جتنے بھی سیکھنے کے طریقے تھے وہ آبسلیٹ ہو گئے, یعنی پاسی ہو گئے, ختم ہو گئے, بیکار ہو گئے. جیسے کہ گاڑی کے آنے کے بعد گھوڑے, ہیلی کاپٹر کے آنے کے بعد گاڑیاں, جہاز کے آنے کے بعد پانی کے جہاز آبسلیٹ ہو گئے, پرانے ہو گئے. اس دنیا ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, 2 ملین لوگوں کی آبادی ہے, جہاں سے اسکائپ پیدا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ملک کے اندر تمام اسکولوں کے اندر ChatGPT کمپلسری کر دیا. ہم نے پاکستان میں ایک اسکول بنایا ہے
جس کے اندر ہم نے یہ تمام کتابیں جو پرانے زمانے کی تھیں نکال دی ہیں اور نئے زمانے کی تیاری کے لیے یہ اسکول بنایا گیا ہے، جس کے اندر ہر بچے کو کمپیوٹر دیا جاتا ہے، ہر بچے کو انٹرنیٹ دیا جاتا ہے، ہر بچے کو موبائل دیا جاتا ہے اور ان کی مدد سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ اوزار ہیں جو کہ دنیا کے اندر اب بغیر ان کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسکولوں کو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ چیزیں سکھائی جائیں جو دنیا میں کام آئیں، نہ کہ وہ چیزیں سکھائی جائیں جو کہ ہمارا خیال ہے کہ کام آئیں گی۔ ہم سیکھنا سکھاتے ہیں، نئی چیزیں کرنا سکھاتے ہیں، خود سے سیکھنا سکھاتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا سکھاتے ہیں، لوگوں سے اپنی بات منوانا سکھاتے ہیں، لوگوں کی بات سننا سکھاتے ہیں، نئی ایجادات کرنا سکھاتے ہیں، نئی چیزوں کو سیکھنا سکھاتے ہیں، نئے علم اور علوم بنانا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب تک اسکولوں اور کالجوں میں نہیں سکھائی جاتی تھی، کہیں پی ایچ ڈی ماسٹر لیول میں سکھائی جاتی تھی، لیکن اب اے آئی کے آنے کے بعد ہم ہر وقت جو چاہیں جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں، اور وہ سیکھنا ہمیں انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے جس کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک عدد کروم بک یعنی لیپ ٹاپ 6,000 روپے میں مل جاتا ہے، پرانا موبائل 6,000 سے 10,000 روپے میں مل جاتا ہے، انٹرنیٹ بہت ہی سستا ہے اور چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، گراک یہ سب مفت ہیں جس کو ہم اپنے فون پر چلا کر سیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہمارے اسکول تشریف لائیے۔ ہمارے کراچی میں اسکول ہے، اسلام آباد میں اسکول ہے، خانہ بال کے پاس ایک جگہ ہے وہاں اسکول ہے، جہاں پر آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 1.5 سال میں جو ہم نے کام کیا ہے اس سے بچوں کے اندر اچھائی آ رہی ہے یا خرابی آ رہی ہے۔ موبائل کے اوپر یہ گیم کھیلنا بند کر رہے ہیں اور اے آئی سے ذریعے چیزیں بنانا سیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر ملک سے باہر سے لوگوں سے گفتگو کر کے اپنے دوست بدل کے یہ اپنے لیے فیوچر کے لیے پرسپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں اور اپنے خاندان کے لیے آسانیاں اور اپنے ملک کے لیے دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی ایک میریکل ہے، معجزہ ہے، جن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ ہمیں اسے صحیح طرح سوال کرنا نہیں ہوتا ہے۔ میں آج دعوت دوں گا آپ کو کہ ہمارے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ باتیں کریں، ان سے کہیں کہ مجھے چلانا سکھاؤ، وہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی اور مزید اے آئی کی چیزیں چلانا سکھائیں گے، آپ کے جرنلزم میں بہتری بنائیں گے، آپ کے جو آمدنی ہے اس کو بہتری بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اور پھر عادت اپنائیں اس کو چلانے کی تاکہ اس سے آپ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں۔ میں امید کروں گا کہ ہمارے اسکول سے لائیں گے، ہمارا کریکولم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مستقبل کی معمار بنا رہے ہیں۔ ذاتی طور پر ایکسیڈنٹل لیڈرز نہیں بلکہ ڈیلیبریٹلی ٹریننگ کے ذریعے لیڈرز بنا رہے ہیں۔ ہمارے اسکول کی گولز یہ ہیں کہ ہمارا جو بچہ 10 سال ہمارے ساتھ گزارے، 10 لاکھ لوگوں کو کام آ چکا ہو، اپنے لیے $1 ملین کما چکا ہو، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں تک پہنچتے 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 گھنٹے روز کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، انٹرنشپس کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے، دیکھیے اور ان بچوں کے ساتھ باتیں کیجیے، ان کو ہائی لائٹ کیجیے، یہ مستقبل کے معمار اور پاکستان کو بنانے والے ہیروز ہیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ ریحان اللہ والا صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کیا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی ایک ایسی ایپ ہے جس کو آپ اپنے ایپ سٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اس سے جسٹ سوالات کرنے ہیں، آپ کوئی بھی سوال اس سے کریں وہ آپ کو رسپونڈ کرتی ہے۔ لائک یہاں پہ میں آپ کو اگر ایک ڈیمو دوں تو میرے پاس چیٹ جی پی ٹی انسٹال ہے، میں ان کی وائس ورژن جو ہے اس کو یوز کرنا چاہتی ہوں، اور چیٹ جی پی ٹی ابھی جہاں پہ میں موجود ہوں ایک پریس کانفرنس ہے، وہاں پہ میڈیا سے ریلیٹڈ بہت ساری پرسنالٹیز آئی ہوئی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ ان کو روزمرہ روٹین میں آپ میڈیا پرسنز کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں۔ وائس
جی چیٹ جی پی ٹی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میڈیا پرسنس بہت زبردست سوال کیا آپ نے. میں میڈیا پرسنس کو روزمرہ کے کاموں میں بہت طریقوں سے ہیلپ کر سکتی ہوں. جیسے اگر آپ اکسیانٹریٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو میں آپ کے لیے ریسرچ کر سکتی ہوں, سوالات تجویز کر سکتی ہوں. اگر کوئی اسپیکٹیکل یا نیوز رپورٹ تیار کرنی ہو تو آپ جلدی سے تیار ہو سکتی ہے. آپ بول کر مجھے آئیڈیا دیں, میں فوراً اس کو پروفیشنل ٹون میں لکھ دوں گی, چاہے وہ بریکنگ کی نیوز ہو یا فیچر اسٹوری. اور ہاں, سوشل میڈیا کے لیے کیپشنز, ویڈیوز کے آئیڈیاز یا ہیش ٹیگز بھی فوراً دے سکتی. بس یہ سمجھ لیں میں آپ کی ٹیم میں کیوں ہم بغور ہوں جو نہ تھکتی ہے نہ چھٹی مانگتی ہے. آپ خود میڈیا میں ہیں کیا, یا کسی اسپیشل میڈیا پرسن کے لیے پوچھ رہی تھی؟ اچھا جی, یہ ایک ڈیمو ہے جو میں نے آپ کو دکھایا, اور یہ آپ کے ہاتھ میں آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ فون ہے, اور اس میں ایون ہمارے واٹس ایپ میں بھی میٹا اے آئی آ چکا ہے. تو ہم جسٹ آپ کو یہ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد, چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد ایسی کون سی چیز, ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے. مہروز اگر سندھی کیلکولیٹر انٹروڈیوس کرا سکتی ہیں, یہ بچے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہ ڈفرینٹ گیمز ڈیولپ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایج بھی اتنی نہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنی روزمرہ روٹین میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان بنا سکتے ہیں. یقیناً ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے جرنلسٹ ہیں, چاہے میڈیا پرسن ہیں, چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ کی ایک دکان ہے, آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے بات کریں کہ میں 1 لاکھ ماہانہ کیسے کما سکتا ہوں. آپ یقین کریں, آپ کو جو سجیشنز ملتی ہیں, جو آپ ایک ایکسپرٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں, اتنی ہائی فیسز دیتے ہیں. ایون اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل کی کوئی آپ نے سجیشن لینا ہے تو آپ کو وہ بھی چیٹ جی پی ٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر اپنے لائف گولز اور اپنے ویژن اور مشن پہ بہت کلیئر ہیں, تو امید ہے کہ ہم جو باقی پاکستان کی عوام ہے, ہمیں بھی اس چیز پہ کام کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, اور اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, اور اپنی فیملیز کو سکھانی چاہیے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سے پروفیسرز ہیں, یہ جا کے یونیورسٹی میں لیکچرز دیتے ہیں, انہوں نے گورنمنٹ سکولز میں ٹریننگز دی ہیں. اور الحمدللہ جو ہماری ٹیم اسلام آباد کیمپس کی ہے, ان کو جو سیکٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب ہیں, انہوں نے 700+ سکولز کی آفر کی ہے کہ آپ مزید وہاں پہ ٹریننگز دیں. ابھی لاسٹ فرائیڈے ہمیں وہاں سے ایک شیلڈ بھی ملی ہے ہمارے بچوں نے جو ٹریننگز دی ہیں. تو یہ سب کچھ ممکن ہے اے آئی کی ہیلپ کی وجہ سے, صرف آپ کو ڈائریکشنز پتہ ہونی چاہیے. اس میں مزید میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں, جس ویڈیو میں ریحان اسکول کا اندر سے لک کیسی ہے, وہاں پہ بچے لیپ ٹاپ موبائل فون سے کیسے پڑھتے ہیں, اور وہ کیسے سارا دن ان کی کیا روٹین ہوتی ہے, یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. Have you ever imagined a school where learning goes beyond textbooks and into the realm of real-world action? Welcome to Rehan School, the world's first AI-enabled school. This isn't your typical school. It's a revolutionary hub of creativity and empowerment. At Rehan School, we're rewriting the rules of education for the post-AI world. No more memorizing facts. It's all about taking action, communicating effectively, and leveraging the power of the internet and AI. Every student at Rehan School is equipped with a laptop, internet, and a mobile phone. They're not just learners, they're active participants in the digital age. Each child is assigned an SDG goal, transforming their last name into a voila. They watch TEDx videos, connect with speakers, and create impactful videos and podcasts using AI tools. But it's not just about academics. At Rehan School,
We believe in nurturing not only the mind, but also the soul. Daily yoga and meditation sessions ensure our students find inner peace. The power of networking and the internet pave the way for 7th grade students to make $500 a month. Our goal is to produce phenomenal networkers, speakers, and listeners. The future Greta Thunbergs, Malalas, Muhammad Ali Jinnahs, and Gandhis. Join us in this extraordinary journey. You're invited to witness the magic of Rehan School, become part of our global community, and perhaps be an ambassador of this groundbreaking approach to education. Visit Rehan School today. थैंक यू. जैसा कि वीडियो में आपको बताया गया कि रेहान स्कूल में जस्ट एआई नहीं सिखाई जाती, बल्कि स्टूडेंट्स को जो डेली रूटीन है उसमें योगा मेडिटेशन कराई जाती है, जिसमें बच्चों को मेडिटेशन में उनका अल्लाह से कनेक्शन कराया जाता है कि वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें. योगा करवाई जाती है फिज़िकली उनको फिट रखने के लिए. फिर डेली रूटीन में हम औसूजी की एक्टिविटी कराते हैं, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को खुद साफ़ करते हैं, खुद ख्याल रखते हैं, चाहे स्कूल का इन्वायरमेंट है, चाहे प्लांट्स हैं, जो भी है. तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ये एक्टिविटीज़ शामिल हैं. उसके अलावा रेहान स्कूल में एक मेकर स्पेस के नाम से रूम है, जिसमें उनको घर के तमाम जो मामलात होते हैं इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग से रिलेटेड, कि अगर एक ऐसा लीडर जो कि अपने मसाइल, जो अपने घर का मसला भी खुद हल ना कर सके, तो रेहान साहब कहते हैं वो एक मुकम्मल लीडर नहीं होता. तो रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर लीडर्स को एक्सीडेंटली नहीं बनाया जाता कि एक्सीडेंटली कोई बाय नेचुरली उसमें कोई हो और वो लीडर बन जाए, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग के थ्रू इंशाल्लाह रेहान भाई का ख्वाब है कि 1000 लीडर बनेंगे. हमारे बेसिक फाउंडेशन 4 लेवल्स हैं. लेवल 1 में हमारे स्टूडेंट्स की कंप्यूटर के साथ दोस्ती कराई जाती है. उसमें उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, तमाम प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सोशल नेटवर्किंग, इवन हमारे ये बच्चे बैठ के जब इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू एआई इम्प्रूव होती हैं तो फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं. फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ करने का इनको क्या फ़ायदा है कि इनकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है. लाइक आप कोई भी डिग्री लेके निकलते हैं कहीं से भी, तो आपको फिर एक सिफारिश चाहिए होती है या फिर आपको कोई मतलब एक्सपर्टीज़ लेने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है. लेकिन रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है जब हमारे स्टूडेंट हमारे पास काम कर रहे हैं तो वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं काम करें, बल्कि उनको इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं. विद इन स्कूल उनको इंटर्नशिप्स कराई जा रही हैं. माशाल्लाह से हमारे छोटे छोटे बच्चे आपके सामने ऐप डेवलपिंग कर रहे हैं, उसके साथ गूगल शीट्स बनाते हैं, ग्राफिक्स करते हैं, दूसरे लोगों के साथ जो उनकी टाइम कमिटमेंट है उसको पूरा करते हैं और उस टाइम के लिए वो डेली काम करते हैं. आफ्टर 1 ईयर जब उनको पेड इंटर्नशिप की तरफ लेके जाया जाता है तो वहाँ से वो $100 से उनकी स्टार्टिंग होती है. वो दूसरी कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे रेहान स्कूल करंगी कैंपस के बच्चे ऑलरेडी 4 मंथ्स की जो इंटर्नशिप्स हैं वो कर चुके हैं और पर मंथ उनको $100 वहाँ से अर्निंग होती है. तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है. थ्रू फ्रीलांसिंग आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं. तो अगर हम इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को इस डायरेक्शन पे लेके आते हैं और वो ये चीज़ें करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस के जो मैं आई विटनेस हूँ, उन्होंने लास्ट मंथ मेरे स्टूडेंट्स ने अपनी अर्निंग करके पहली फ़ी जो है खुद पे की है. तो उनके पेरेंट्स के फीडबैक्स आप देखना चाहें, उनको सुनना चाहें तो हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट जो कम्युनिटी है, उसने हफ्ते में 4 घंटे हमें लाजमी देने होते हैं. रेहान स्कूल एक रेहान फैमिली है. रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस जो कराची में है, बलोच कॉलोनी में रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस है, रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस है, रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस है और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी मौजूद है. रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको कहीं पे भी ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं है. अपने घर बैठे हुए आप उसमें आप अपना एडमिशन इनरोलमेंट करा सकते हैं और आप आराम से अपने घर में बैठ के 4 घंटे की 3 घंटे की क्लास ले सकते हैं. और यकीन करें जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी है उसके फॉरेन कंट्रीज़ में इतने स्टूडेंट्स हैं कि हमारी ऑनलाइन एकेडमी की टाइमिंग मॉर्निंग 9 AM से लेकर रात 2 AM तक जो है वो जाती है. तो रात 2 बजे तक ये एकेडमी हमारी इसी तरह मुसलसल चलती रहती है. हर स्टूडेंट की इसी तरह पे आपकी वहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट पे
اپلوڈنگ ہوتی ہے. ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹس کو یا ان کے پیرنٹس کو 1 سال کے لیے ریزلٹس کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. وہاں پہ یہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ کے بچے کے مڈ ٹرم فائنل ٹرم کے مارکس ملیں گے, بلکہ آپ کے بچے کی ڈیلی کی پرفارمنس آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. ایون پیرنٹس ہماری کمیونٹی میں بیٹھ کے ڈیلی بیسس پہ بچوں کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو یہ واحد ایک ایسا اسکول ہے جو پوری دنیا میں اے آئی پڑھا رہا ہے, پوری دنیا میں پہلا اسکول ہے جس نے اے آئی انٹروڈیوس کرائی ہے. امید ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو ریحان اسکول کا, ریحان اللہ والا کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. میڈم یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں آپ کا کیمپس کس سیکٹر میں ہے؟ بھائی سیکٹر میں نہیں ہے, سملی ڈیم روڈ پہ ہے یہ. بھارکو کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو سملی ڈیم روڈ پہ یہ موجود ہے. اگر آپ میرے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو کارڈ دے دیں گے, واٹس ایپ نمبر دے دیں گے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں تمام میڈیا پرسنس کو کہ آپ وہاں آئیں, ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملیں, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ چیزیں کیسے بنائی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں سارا دن, اور وہاں پر آپ آئی وٹنس ہوں گے بیٹھ کر جب دیکھیں گے. یہ چیٹ جی پی ٹی بات آپ زیادہ کر رہی ہیں, پچھلے سال جو ڈیپ سیک چائنا نے بنائی ہے اس کو بھی آپ یوز کراتے ہیں اسٹوڈنٹ کو؟ بالکل بالکل سر, ڈیپ سیک بھی کرتے ہیں, جمنی بھی کرتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی بھی کرتے ہیں, پرپلیکسٹی بھی کرتے ہیں, تمام اے آئی ٹولز کو یوز کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ. یہ آپ نے ریسپیکٹ میں لکھا تھا کہ بچی جس نے وہ سیکھی کیلکولیٹر جی یہ ماروز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اپنا انٹروڈکشن بھی دے چکی ہیں, آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں. آپ ان سے جو سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اٹس اوکے. یہ لے بیٹا آپ دوبارہ انٹروڈیوس کرا دیں. سر یہ بھی بتائیے کہ سندھی کیلکولیٹر آپ نے بنایا ہے, کیلکولیٹر تو نہ جاپانی ہوتا ہے نہ امریکی ہوتا ہے, کیلکولیٹر ہوتا ہے 2 + 2 کرتا ہے. اچھا, کیلکولیٹر جب بنایا گیا تو وہ ہم دیکھیں جو لینگویج انگلش لینگویج میں تھا, کیونکہ انگلش جو انٹرنیشنل لینگویج ہے تو یہ کہ ہر کوئی اسے ایزلی جو ہے سمجھ سکتا ہے, یوز کر سکتا ہے, کیونکہ انگلش ایک ایسی وائڈ لینگویج ہے جو پوری دنیا کو دوسری کنٹریز کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں. تو اردو میں بھی تھا, انگلش میں بھی تھا, لیکن ہم دیکھیں کہ ہر کنٹری میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی مدر ٹنگ بہت ساری الگ لینگویج ہوتی ہیں, جو گاؤں میں رہتے ہیں, پھر انہوں نے جسے زیادہ اسکول نہیں جاتے یا ان کو باقی لینگویج کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. جس سے بات کریں تو ابھی بھی یہاں پر انگلش لینگویج جو ہے وہ زیادہ عام نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھیں سندھ کے ایسے گاؤں جہاں پہ لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی تو پھر انگلش تو بہت زیادہ دور کی بات ہے. تو میں آپ کو بتا دی چلوں کہ ہمارے اسکول کا ایک اپنا بچہ ہے علمدار, تو اس نے بتایا جب وہ سندھ سے یہاں پر آیا کراچی میں اسٹڈی کے لیے تو اس سے سندھی لینگویج کے علاوہ کوئی اور لینگویج نہیں آتی تھی. اس نے کہا مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی, سب سے پہلے تو اردو سیکھنی پڑی, پھر انگلش سیکھنی پڑی. تو پھر اس چیز کو جو ہے میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بنایا کہ اگر علمدار نے جیسے مجھے بتایا کہ مجھے اتنی مشکل پیش آئی تو اس سے اور بھی بہت سارے بچے ہوں گے جو مختلف علاقوں میں رہتے ہوں گے, تو کس طریقے سے اپنے روزمرہ زندگی میں جو ہے اسے استعمال کرے اسٹڈی کے حوالے سے, یا گھر میں مختلف چیزیں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو کس طریقے سے اسے کیلکولیٹ کرے, یا پھر جس سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے پاس چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں تو وہ لوگ اسے کیسے یوز کریں. تو اس لیے جو ہے میں نے اسے جو ہے ڈیولپ کر لیا. میڈم جی آپ نے یہ ساری صورتحال بتائی, ایک روایتی تعلیم کا سلسلہ چلا آ رہا تھا, اب یہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ جیسے روایتی تعلیم کا آپ نے بالکل صفحہ چیپٹر بک سب چیز آپ نے ریپیٹ کے رکھی. تو میڈم یہ بتائیے کہ کیا اب ہمارے بچوں کو یہی سوچنا ہے کہ ڈالر پیسہ اکاؤنٹ, یا اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے تو وہ ریحان اللہ والا اسکول جو ہے اس کو کس طرح مینٹین کرے گا کہ ہم یہی بچوں کو بتائیں گے, پوچھیں گے کہ بچے آج کتنے ڈالر آئے, آج کتنے ڈالر آئے, تو بچہ بتائے گا. لہٰذا یہ ذرا بیلنس سمجھ نہیں آتی. ایسے لگتا ہے, آخری میں بات کرنے لگا ہوں, کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جبکہ یہ جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے بستوں میں, بیگوں میں اور الماریوں میں, تو یہ ہم ساری اس کو بیکار کر دیا ہم نے. تو اس کے بارے میں ذرا. بالکل بھائی, یہ بہت پیارا سوال آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ میں ریحان اسکول کی پرنسپل ہوں تو روزانہ لوگ میرے پاس آ کے تقریباً ایسے سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم صرف ڈالر کی طرف جائیں گے, تو بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے سر. جو ہمارے بچوں کو ارننگ سکھائی جا رہی ہے وہ ان کے ماں باپ کی سہولت کے لیے کہ وہ اپنی فیس خود ادا کر سکیں.
فرسٹ تھنگ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کیا آپ جو ہماری روایتی تعلیم ہے اس سے ہٹ کے یہ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے وہ گریڈ 5 سے آتا ہے. جو بیسک ہمارے فاؤنڈیشن لیول ہیں وہ 4 ہیں. ان میں ہماری کوشش ہے کہ اس بچے کو تمام وہ سافٹ اسکل سکھائی جائیں جو کہ آج کے جدید دور کی ضرورت ہے. آپ گوگل کو لے لیں, آپ گٹ ہب کو لے لیں, آپ ایپل کی کمپنی کو لے لیں, تو وہ وہاں پہ جس نے بھی اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ان کو سرٹیفکیشنز چاہیے, نہ کہ آپ کی میٹرک, ایف اے یا میری ماسٹرز کی ڈگری چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ تمام جو ممالک جو کنٹریز ہیں وہ ترقی کر گئے ہیں, انہوں نے تمام جدید جو دور کی ضروریات ہیں ان کو اپنایا ہے اور انہوں نے ترقی کی ہے. دوسرا سوال یہ سر آپ کا, جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. آئی تھنک آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے کہ پاکستان کے جو پرابلمز ہیں اس پہ کوئی بھی جب ریگولر اسکول سے نکلتا ہے تو بات نہیں کرتا بچہ. زیادہ تر لوگوں کا سوال ہوتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, اور ان کی ڈاکٹر کے لیے میڈیکل پڑھائی ہے, پراپر ڈیزائن کی گئی ہے, اور پائلٹ, انجینئر جس نے بنا ہے وہ ایک پروسیس سے گزر کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کو اس کے بارے میں علم ہے, لیکن کوئی ایسا لیڈر نہیں بنایا گیا یا کوئی ایسا انسان اس معاشرے میں آگے نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میں ایسے لیڈر بنانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرے. آپ خود دیکھیں کہ سر اگر آپ فائنینشلی خود سٹرونگ نہیں ہیں تو کیا آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. ان بچوں کو جو ارننگ کا مقصد بتایا گیا ہے وہ صرف ان کو فائنینشلی سٹرونگ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان کے ایک مسئلے کو حل کریں. ابھی آپ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے سوالات کر سکتے ہیں کہ اتنی سی عمر میں انہوں نے کیوں لگایا اپنے نام کے ساتھ پاورٹی والا, کیوں اس نے لگایا ٹیکنالوجی والی, کیوں میں نے لگایا ایجوکیشن والا, کیوں بچے کہہ رہے ہیں میں نے جسٹس والی لگانا ہے اپنے نام کے ساتھ. سر یہ وہ بچے ہیں جو اس ملک میں جناح اور عیدی بنیں گے جیسا کہ بتایا گیا. وہ کیسے بنیں گے جب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے سر. جیسا کہ ریحان بھی اکثر اپنی ویڈیوز میں پیغام دیتے ہیں کہ جب گھوڑوں کا زمانہ تھا تو اس ٹائم پہ ہم گھوڑے استعمال کرتے تھے, لیکن گاڑیوں کا زمانہ آیا تو گھوڑوں کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح آہستہ آہستہ دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں جا چکی ہے, اور اس ٹیکنالوجی سے, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میڈیکل میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چینجنگز آ چکی ہیں. روبوٹس جو آ چکے ہیں وہ کتنا آنے والے وقت میں کام کر رہے ہیں. تو ان بچوں کو یا اگر ہمارے پاکستانی عوام کو اس ٹیکنالوجی کو چلانا نہیں آئے گا, ان سے کام لینا نہیں آئے گا, تو ان کے لیے کیا اپرچونٹیز رہ جائیں گی. جی جی ضرور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا سوال ضروری ہے کہ آپ نے ڈیمو کیا, آپ نے کویسچن کیا, بالکل آپ کو جواب آ, بالکل پھر اس کا تو کوئی کام نہیں رہا, پھر تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کا دماغ سے جو ہے وہ پھر ہمیں اپنے کام دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریسٹ دینا چاہیے. سر بڑا پیارا آپ کا سوال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے اس سے سوال کیا وہ کہاں سے ڈیولپ ہوا. وہ میرے دماغ سے ہی آیا نا. مجھے ایک ضرورت پڑی, لائک آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو آپ کو آپ کا دماغ کیا کہتا ہے, وکیل کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں. آف کورس آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ابھی جیسا کہ اس انوائرمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ جرنلسٹ موجود ہیں, تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے, میرے دماغ نے کام کیا کہ میں ایسا سوال کروں کہ اس انوائرمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں آپ اس کے کیسے کام آ سکتے ہیں. بیسیکلی جو ریحان اسکول کا مقصد ہے سر وہ ہے اے آئی کو پرومپٹنگ کیسے دینا, اس کو اپنے لیے کام کیسے کرانا, نہ کہ یہ مقصد ہے کہ آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنی تھنکنگ چھوڑ دیں. دیکھیں سر جب تک ہمیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی کے پاس سوال کیا لے کے جانا ہے, اس سے سوال کیا کرنا ہے, ہمارا دماغ نہیں استعمال ہوگا تو ہم کسی سے بات کیسے کریں گے. جیسے ابھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں تو ظاہر آپ اپنے ذہن سے سوال لے رہے ہیں, تو میں اپنے ذہن سے سوال سے جواب دے رہی ہوں, نہ کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی آپ ان سر کے سوال کا جواب دیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں اے آئی کا یوز سکھایا گیا ہے. اینی ادر. جی میم یہ ابھی اچھی بات کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے نا سائنس بچے کو پہلے اردو سکھائی پھر انگلش. پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا, آپ اس کی نیٹو لینگویج جو مدر لینگویج ہے اس سے انگلش میں کیوں نہیں لے کے بات کرتے. ہاں جی آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیں, نہیں تو میں لے لوں. اچھا, ہم نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بہت سارے لوگ ہیں ان کے اپنی مدر ٹنگ لینگویج ہے, میری اپنی لینگویج ہے, تو ہم صرف ان لوگوں سے یوز کر سکتے ہیں جنہیں آتی ہے. اگر ہم باہر کنٹری میں جاتے ہیں تو اگر ہم بولیں گے تو لائک آف کورس کسی گورے کو سمجھنے کا کیا کہہ رہے ہیں,
تو اب جس طرح پوری دنیا ہے کس طریقے سے ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے کنورزیشن کریں. اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں تو جب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جب ایک ہوتا تھا تو بہت زیادہ لوگوں کو مسائل ہوتے تھے کہ ہم انگریزوں سے کیسے بات کریں، کہ کیونکہ ہمیں انگلش آتی نہیں تھی اور انہیں تو اردو جو ہماری زبان تھی وہ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اس دور میں لوگوں نے انگلش کو سیکھنا شروع کیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا الگ ملک چاہتے ہیں، تو اسی لینگویج کے ذریعے ہم نے اپنا میسیج کنوے کیا. تو اس لیے جو ہے ایک لینگویج جو ہے انگلش جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم باقی کنٹریز کے ساتھ جو ہے اپنا میسیج جو ہے پرووائڈ کر سکتے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ آپ کا اسکول کس کلاس میں داخلے دیتا ہے اور داخلہ فیس کتنی ہے، ایڈمیشن اور ماہانہ جو بھی ہے؟ جی بالکل، جو ہمارا اسکول ہے اس میں ایج جو ہے وہ 8 ایئرس کا بچہ ہوتا ہے، 8 سال کا، اس سے آنورڈ لیا جاتا ہے. بیسک اس کو انگلش ریڈنگ آنی چاہیے اور ہماری جو منتھلی فیس ہے وہ 10,000 ہے اور ایڈمیشن فیس بھی ہماری 10,000 ہے. جو ایکچوئل فیس ہے وہ 25,000 ہے. جب ہمارے بچے ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی ارننگ میں سے پھر جو ایکچوئل فیس ہے ریحان اسکول کی وہ پے کریں گے. ابھی ہماری ڈسکاؤنٹڈ فیس بھی بہت ہے، جیسے سبلنگز آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمارے ڈسکاؤنٹڈ ہیں فیس. تو ابھی بیسیکلی جو ہماری فی ہے وہ ہر کیمپس میں، چاہے وہ آن لائن اکیڈمی ہے، ریحان اسکول کیمپس ہے، ان میں ہماری 10,000 ایڈمیشن فی ہے اور 10,000 منتھلی فی ہے. rehan-school.net پہ ہمارا تمام کوریکولم اویلیبل ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. جی میں دکھا جو 8ویں کلاس میں بچہ آپ کے اسکول میں آئے گا، 8 سال کی عمر ہوگی، جی جی، تو تب تو اس کو پہلے سے انگریزی آنی چاہیے کہ آپ سکھانا اس کو شروع کریں؟ سر بیسک ریڈنگ اور کمیونیکیشن سکلز میں بہت فرق ہے. لائک ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں نارملی ان کو بیسک انگلش ریڈنگ آتی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایک لائن کو پڑھ سکے. جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ہم اے آئی ٹولز کو یوز کرتے ہوئے دیتے ہیں. تمام کمیونیکیشن سکل لائک اگر وہ فارنرز کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کمیونیکیشن سکل سیکھتے ہیں ہم سے اور پھر وہ فارنرز کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہیں. تو بولنا ہم سکھاتے ہیں. کیمپس کہاں پہ ہیں آپ؟ ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس ہے، ریحان اسکول خانے وال کیمپس ہے، ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی ہے جو پوری دنیا سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ریحان اسکول کرنگی کیمپس ہے، ریحان اسکول منور کیمپس ہے. ریحان اسکول بہاڑی میں بھی ہے؟ نہیں سر. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.